آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی تیری کیا شرط ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دین میں 5 نمازیں ہر کلمہ گو پر فرض ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں، جو بھی کلمہ پڑھے گا اس پر 5 نمازیں فرض ہیں، اس کو نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ تو پڑھنی پڑیں گی۔ تو اس نے کہا کہ جی میری ایک شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا جی بتائیں کیا شرط ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس شرط پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں تو 2 نمازیں پڑھوں گا، میں تو 5 نہیں پڑھوں گا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں یا سو رہے ہیں سارے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو 2 پڑھوں گا، میں تو 5 نہیں پڑھوں گا، اگر یہ شرط میری قبول ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، باقی سارے 5 پڑھیں، تو 2 پڑھے گا، اللہ تیری 2 کو قبول فرما کے تیرے کو نجات عطا فرما دے گا۔ اب میں اس مولوی سے اور اس علم والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عطا کی اور اللہ اپنے محبوب کو اور نبی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے دیے ہوئے اختیار میں رہتے ہوئے آپ نے اس کو اجازت دی کہ باقی سارے 5 پڑھیں، تو 2 پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 پر بھی مکمل اجر عطا کرے گا اور تیری 2 پر ہی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ حضور کا اختیار تھا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر سونا پہننا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، ریشم کا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ سرکار کی مرضی، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں۔ کسی کو کیا جرت کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر اعتراض کرے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور دی ہے اس میں مداخلت کرے؟ کسی کی کیا جرت؟ اگر مولوی بولتا رہے، عالم بولتا رہے، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بندہ ہونا چاہیے حضور کا غلام، بندہ ہونا چاہیے عشق مزاج، بندہ ہونا چاہیے محبوب سے محبت کرنے والا، تو پھر اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اگر بندہ ایسا ہو کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہو، اندر سے منافق ہو، پھر اس کے لیے یہ کام اور یہ چیزیں اور یہ باتیں بھاری ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کتنے بڑے حضور کے غلام تھے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ جی فلاں جگہ ایک محفل سجائی جا رہی ہے اور فلاں جگہ ایک پروگرام ہے، تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی وہاں چلیں۔ تو اقبال نے کہا کہ جی محفل کیسی، کس چیز کا پروگرام ہے؟ تو آپ کو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ پروگرام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بحث ہوگی، یعنی 2 مولوی آپس میں بحث کریں گے کہ حضور کتنا جانتے تھے اور کتنا نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس کتنا علم تھا اور کتنا نہیں تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا میں ایسی محفل میں شرکت نہیں کر سکتا جہاں مولوی پیمانے لے کے نبی کے علم کو ناپیں۔ فرمایا اس سے پہلے میں مر نہ جاؤں کہ میں پیمانہ مقرر کر کے حضور کے علم کو ناپوں۔ فرمایا وہ کوئی اور ہوگا جو مصطفیٰ کے علم کو ناپے گا۔ فرمایا اقبال کو یہ جرت بھی نہیں ہے اور اتنا علم بھی نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے علم کو ناپے۔ فرمایا میں ایسی محفل میں شرکت کیوں کروں جہاں حضور کے علم کو ناپا جائے؟
غلام تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ریشم پہننا اور سونا پہننا حرام ہے۔ کوئی بھی مرد سونا نہیں پہن سکتا، ریشم کا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں خارش ہو گئی ہے، جسم پر بیماری لگ گئی ہے، یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیں۔ حضور چاہتے تو دم بھی کر سکتے تھے، حضور چاہتے تو پھونک بھی مار سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کے لیے آپ کوئی دوائی بھی تجویز کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا تجویز فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے فرمایا، حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ویسے تو ریشم پہننا حرام ہے مرد پر، آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر ریشم کا کپڑا پہنو، پہننا تمہارا کام ہے، شفا دینا میرے رب کا کام ہے۔ یہاں ہاتھ رکھ کے کہیں سبحان اللہ۔ ویسے ریشم پہننا حرام، مرد ریشم کا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن حضور جس کو اجازت دے دیں یہ حضور کا اختیار ہے، سرکار جس کے لیے حلال کر دیں یہ سرکار کا اختیار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اجازت دے دیں یہ حضور کا اپنا اختیار ہے۔ مولوی کو کیا جرت، عالم کی کیا جرت، کسی مفتی کی کیا جرت کہ وہ یہ کہے کہ حضور کے پاس اختیار نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ مرد پر ریشم پہننا حرام ہے، مصطفیٰ نے 2 صحابہ کے لیے جائز قرار دیا تو یہ رب نے محبوب کو اختیار عطا فرمایا۔ سونا پہننا حرام، مرد سونا نہیں پہن سکتا، یہ مرد کے لیے حرام ہے، لیکن مصطفیٰ جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کل نے ان کو مالک کل بنا دیا۔ توجہ فرما رہے، خالق کل نے ان کو مالک کل بنا دیا۔ ہاں، رب نے فرمایا محبوبہ یہ کائنات بنائی میں نے ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، پر اختیار آپ کا ہے، آپ کو عطا کر دیا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اس لیے ویسے تو میں نے جس طرح شروع میں کہا کوئی نبی بھی دنیا میں بے اختیار بن کے نہیں آتا، سارے نبی اختیار کے ساتھ آتے ہیں، پاورفل بن کے آتے ہیں۔ اگر نبی کے پاس پاور نہیں ہوگی تو نبی لوگوں کو سمجھائے گا کیسے، لوگوں کو دلیل کیسے دے گا، لوگوں کے سوالات کے جواب کیسے دے گا، لوگوں کے مطالبات کو کیسے حل کرے گا؟ نبی بے پاور نہیں ہوتا، نبی پاورفل ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہے نبیوں کی بات، جب ہمارے آقا کی بات آتی ہے تو وہ نبی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ رب کے محبوب ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا تھا، فرمایا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ حضور کی بات الگ ہے، سونا پہننا حرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، حضور کے پاس مال غنیمت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرمانے لگے، سب کو دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، سب کو بانٹ دیا۔ آپ نے فرمایا میں آخر میں بیٹھا رہا، سب کو بانٹ دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی۔ کیا بچ گئی؟ ایک سونے کی انگوٹھی بچی۔ اب میری طرف دیکھیے گا سارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی جو ہے وہ سر مبارک اور اپنی گردن مبارک جھکائی۔ فرماتے ہیں جھکانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نظر اٹھائی، اپنے غلاموں کو دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ یوں اپنی نگاہیں اٹھائی اور اپنے غلاموں کو دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی نگاہیں اٹھائی اور حضور کی نگاہ مجھ پر پڑی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا میرے غلام میرے قریب آؤ۔ فرماتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، آپ سبحان اللہ کہیں تو میں عرض کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ۔ آپ نے یوں انگوٹھی اٹھائی اور میرا یوں ہاتھ یوں پکڑا، حضور نے خود
حالانکہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے. فرمایا کہ حضور نے میرا ہاتھ یوں پکڑا اور پکڑنے کے بعد حضور نے لفظ فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ. فرمایا اے برا میرے غلام، یہ انگوٹھی پہن لے، یہ انگوٹھی تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے. کون پہنا رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. یہ جملہ قابل غور ہے. پہنا کون رہے ہیں؟ رسول اللہ. اور حضور فرما کیا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ کون پہنا رہا ہے؟ تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ پہنا تو آپ رہے ہیں اور آپ فرما یہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ کا محبوب کرتا ہے حقیقتاً وہی کام خدا کا ہوتا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. آنکھیں مصطفیٰ کی ہوتی ہے، دیکھتا خدا ہے. کان مصطفیٰ کے ہیں، سنتا خدا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہے، بولتا خدا ہے. پاؤں مصطفیٰ کے ہیں، ان میں طاقت خدا کی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے میری رب کی عطا سے ہی کرتا ہے. تو رب نے اپنے محبوب کو پاور عطا فرمائی تھی. کیا عطا فرمائی تھی؟ پاور. فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ. اے میرے غلام یہ انگوٹھی پہن لو، یہ انگوٹھی پہن لو سونے کی، یہ تجھے اللہ اور اس کا رسول پہناتا ہے. اللہ اکبر. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں جب میں وہ انگوٹھی پہنتا تھا نا تو مجھے حضور کے غلام کہتے تھے کہ یار سونا پہننا تو حرام ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے سونا پہنا ہوا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے تھے کہ میں سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا او بندگان خدا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں پہنی ہوئی، نہ میں نے اپنی مرضی سے سونا استعمال کیا ہے. پوچھتے تھے پھر کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود پہنائی ہے. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے. اس لیے امام نے فرمایا تھا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.